موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے سامنے اپنی رسیاں ڈال دیں، جادو دکھانے لگے، رسیاں پھینک دیں اور وہ رسی سانپ بن کے رینگنے لگی، سانپ بن گئی، ایسے چلنے لگی۔ وہ سانپ نہیں تھے لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ سانپ، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، ایسے کرنے لگے ہیں تو فوراً وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو وہ سانپ ہے نہیں، وہ رسیاں ہی ہیں، یہ طلسم ہے، یہ جادو ہے۔ تم اس جادو کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان کے سانپوں کو مزہ چکھانا چاہتے ہو، تو ہم نے جو تمہیں ڈنڈا دیا، جو لاٹھی تمہارے پاس ہے، جو آسا، اس کو زمین پر مارو، ان القی عصاک، موسیٰ زمین پر اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی زمین پہ ماری، اور جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ اس نے منہ کھولا، اور جیسی منہ کھولا کر کے اندر کو سانس لی، باہر کو نہیں، اندر کو جو سانس لی تو جتنے سانپ تھے اڑتے ہوئے گئے، آپ اس کے منہ میں گھس گئے اور سب کو کھا گیا۔ جادوگر یہیں سے سمجھ گئے فرعون کے، ہم نے جو دکھایا وہ نقلی مال تھا، فرعون نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، فیک نہیں، فیکٹ تھا، سچائی تھی، ٹرو تھا، اس کے اندر سچائی تھی۔ ہم نے جو دکھایا وہ پول کھل گئی میری، موسیٰ نے جو دکھایا اس کے اندر، اگر ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں کچھ دکھانے کی کوشش کی تو ہم ہی کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ہم ہی ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کیونکہ جادو کا اور حقیقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب فرعون کے ماننے والے اور درباریوں نے ان نے دیکھا کہ ہمارے سانپوں کو، ہماری رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے دوارا بنے ہوئے اژدہے نے کھا لیا ہے، تو اسی وقت وہ چیخ پڑے اور کیا کہنے لگے؟ معلوم ہے ان کی زبان سے کیا نکلا؟ ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ابھی تک کافر تھے لیکن حقیقت دیکھنے کے بعد کیا ہو گئے؟ مومن۔ اب دیکھیے ایمان لے آئے، آمنا برب العالمین، ایمان لاتا ہوں میں رب العالمین پر۔ کس رب پر؟ فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو فوراً کہا نہیں، فرعون کے رب پر نہیں، ہم ایمان لائے فرعون پر نہیں، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور جو ہارون کا بھی رب ہے۔ غور کیجئے ان جملوں پر۔ اب فرعون کو بڑا غصہ آیا، کمینے لائے تھے ہم ان کو اپنے لیے اور یہ تو موسیٰ کے بن گئے، یہ تو اللہ والے بن گئے، یہ تو خود ہی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب غصہ نہیں آئے گا؟ دیش کا چوکیدار کسی کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہو اور وہ آدمی ٹوٹ کر ایک دم دوسری پارٹی میں چلا جائے تو کتنا غصہ آئے گا؟ بعد میں بہانے کریں گے لیکن غصہ، لیکن آنکھوں کے سامنے وہی بیٹھے بیٹھے، وہی کھڑے کھڑے فرعون کے سارے جادوگر ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو فرعون نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں لائے، ہماری اجازت کے بغیر۔ کہا ہاں آپ کی اجازت کے بغیر، اب کیا ضرورت ہے آپ کی اجازت کی؟ آپ کی اجازت کی۔ جب ہم نے اوریجنلٹی دیکھ لی، اصلیت دیکھ لی، سچائی دیکھ لی، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فرعون نے کیا جواب دیا؟ اب سنیے، جو چیز بتانا ہے وہ سنیے۔ ایمان لانے کے بعد اب ان کے اندر کیا طاقت آئی؟ ابھی جو فرعون سے مدد مانگ رہے تھے، کیا انعام ملے گا؟ اب وہی فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے۔ قرآن فرعون کی دھمکی کو نقل کرتا ہے، اے جادوگروں، میرے ساتھ آنے والوں، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لانے والے میرے جادوگروں، جلدی سے لوٹ کر میرے خیمے میں آ جاؤ، میری ٹولی میں آ جاؤ، میری پاس واپس آ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟
फिरौन धमकी देता है, अगर तुमने मूसा और हारून के रब को न छोड़ा, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, अभी यही सबके सामने हम तुम्हारे हाथों को और पैरों को कटवा देंगे, हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मिन खिलाफ, मुखालिफ सिमतों से। मुखालिफ सिमत से मतलब समझ रहे हैं, अगर सीधा हाथ काटेंगे तो उल्टा पैर, और अगर उल्टा हाथ काटेंगे तो सीधा पैर, राइट हैंड काटेंगे तो लेफ्ट पैर, और अगर लेफ्ट हैंड काटेंगे तो राइट पैर। हम आज ही अभी तुम्हारा मुख्तलिफ सिमतों से, उल्टे सीधे जहत से हम तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे। अल्फाज की ज्यादती माना की ज्यादती पर दलालत करती है। अरबी जबान में कता यक्ताओं के माना होते हैं काटना, और अरबी जबान में कत्ता युकत्तियों के माना होते हैं टुकड़े टुकड़े करना। फिरौन ने कहा हम तुम्हारा हाथ पैर काटेंगे नहीं, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, हाथों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पैरों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, यानी कीमा कीमा कर देंगे। हमारे यूपी में मिलता कीमा, गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके मार मार के महीन बारीक कर दिया जाता है। तो हम तुम्हारा कीमा कीमा कर देंगे, तुम्हारे हाथ को यानी उंगली काटेंगे, फोर काटेंगे, नाखून काटेंगे, कोहनी काटेंगे, कलाई काटेंगे, फिर हम तुम्हारा बाजू काटेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पैरों की एक उंगली काटेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर गट्टा काटेंगे, पिंडली काटेंगे, घुटना काटेंगे, रान काटेंगे। हम तुम्हारे हाथ और पैरों को मुख्तलिफ सिमतों से काट डालेंगे, और टुकड़े टुकड़े करने के बाद जब तुम्हारा ऊपर का जिस्म बचेगा, लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, तो उसको हम सूली पे लटका देंगे, उसको हम फांसी के फंदे पे लटका देंगे। कितनी बड़ी धमकी थी, कितनी बड़ी धमकी। लेकिन चूंकि अब ईमान लाए, तो ईमान लाने के बाद जो ताकत इनके अंदर आ गई, तो अब डर पैदा नहीं हो रहा है, अब डर पैदा नहीं हो रहा। जो अभी ये कह रहे थे उसी मीटिंग में, उसी जगह पर, हमें इनाम क्या दोगे, हमें दौलत क्या मिलेगी, सोना कितना, चांदी कितनी, इन्ना लना लाजरन, हमें क्या इनाम दोगे। जो अभी तक सोना चांदी मांग रहे थे, जो अभी तक दौलत मांग रहे थे, लेकिन ईमान लाने के बाद दौलत को ठुकरा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। फिरौन ने कहा हम हाथ पैर कटवा देंगे, तो क्या कहा इन लोगों ने, अल्लाह की तरफ से वाज़े निशानी आ जाने के बाद लाठी का दहा बन गया, और उसने सब मेरे सांपों को निगल लिया। इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी अब हम फिर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम मूसा और हारून के रब को छोड़ दे आए फिरौन, ऐसा नहीं हो सकता है। फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, आए फिरौन तुझे जो करना है कर। ईमान की ताकत देखिए, ईमान की ताकत देखिए। फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, आए फिरौन तुझे जो करना है कर ले, जो करना कर, हाथ काट, पैर काट, उंगली काट, घुटना काट, कलाई काट, कोहनी काट, जो करना कर, सूली दे, फांसी पे लटका, जो करना है कर। फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना कर। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, ऐ फिरौन तू सिर्फ मुझे इस दुनिया में सजा दे सकता है, इस दुनिया में मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन आखिरत में तू मेरा मालिक नहीं है, आखिरत में तू मुझे सजा नहीं दे सकता है। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये बता दिया जाए कि ईमान लाने के बाद फिर न फिरौन और फिरौन के लश्कर की ताकत भी कुछ नहीं रखती है। आदमी ईमान की ताकत जब उसके अंदर आ जाती है, तो फिर वो ये समझता है कि अल्लाह हमारे साथ है, सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो या ना हो, ये ईमान की ताकत है। क्या हमारे और आपके पास ऐसा ईमान है? हम क्यों अपने आप को मोमिन समझ रहे हैं? इतने वाकयात जो हमने और आपको सुनाए हैं, कौन सा वाकया? वो हजरत खौला थी, वो एक औरत थी, सुने ये हमारी माँ बहने, शादी के बाद 2-4 साल बच्चा नहीं हुआ, घबरा जाती हैं, मौलाना साहब दे दो। मौलाना साहब बच्चा देंगे? नहीं, ताबीज दे दो, घोल घोल के पिलाओ। हमारे यहाँ यूपी में कुछ ज्यादा खुराफाते हैं, बंगाल में भी होंगी, हमें नहीं मालूम, हम तो खुराफाते थोड़ी देख रहे हैं। हमारे यहाँ सुनने को मिलता है, एक मौलवी ने मस्जिद के हुजरे में कहा कपड़े उतारो ऊपर के।
کیا ہوگا کہ ہم یہاں قرآن وہ لکھا جائے گا، جعفران گھول کے یہاں سے لے کے پورے جسم پر لکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا لکھ رہا، اور بے شرم عورت کھول دیتی ہے، لو لکھو، پیٹھ پہ لکھوا رہی ہے، جعفران سے قرآن کی آیتیں لکھ کر پرچی بنا کر کہا جاتا ہے کہ لو اس کو تم قبر کے نیچے شرمگاہ کی طرف باندھ لینا، بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔ یہ سب صورتیں ہو رہی ہیں، مولوی نہ تعویذ دے سکتا ہے نہ پانی۔ میرے بھائیوں، اگر شریعت کی روشنی سے دیکھا جائے، شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، تو اللہ کی قسم پانی پڑھ کر دم کرنا، تیل وغیرہ پہ پڑھ کر دم کرنا، ان کا بھی ثبوت ملتا نہیں ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، صحیح حدیث کی روشنی میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں، اختلاف ہے، بہت سے علماء نے کہا نہیں پانی پڑھ کے دیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پانی پڑھ کر دم کرنا بھی جائز نہیں ہے، کوئی صریح و صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کے برخلاف وہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر پھونک مت مارو۔ آپ نے دیکھا ہے جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر پھونک سے برکت ہوتی تو حدیث میں حکم یہ ہوتا کہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے کھانے میں دم کرو اور پھر کھاؤ، ایسے پلیٹ اٹھاؤ، بسم اللہ اب کھاؤ۔ کیوں؟ پھونک میں برکت ہے نا، تو پھر پھونکو پھر کھاؤ نا، لیکن نہیں، آپ نے کہا بسم اللہ اور کھانا شروع کریے۔ آپ کھانے کے لیے بسم اللہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شروع جو کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جو بھی کام شروع کریں گے تو اللہ کے نام سے، کھانا نہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کیجیے۔ یہ ہے، لکھنا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ، اب آپ لکھیے۔ کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ، الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ۔ جہاں جتنا ثبوت ہے وہاں اتنا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، تو اللہ کا نام بسم اللہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رحمان رحیم کہو، صرف اللہ کا نام بسم اللہ، بسم اللہ کہہ لو، ہو گیا۔ اور اگر بسم اللہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو پھر آپ قربانی کریں گے تو کیا کہیں گے جانور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے ہو؟ وہاں پوری بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہو، کیوں؟ وہاں نہیں بتایا، وہاں کیا بتایا؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ دنیا جانتی ہے کہ وہاں رحمان الرحیم پڑھنا عقل کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور وہاں کوئی کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آدمی کہے گا یہ کہاں رحم ہے؟ ایک طرف جانور کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف رحمان رحیم، بڑا رحم کرنے والا انتہائی رحمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے جتنا حدیثوں سے ثابت ہے اتنا کرو، ایمان کا تقاضا یہی ہے میرے بھائیوں۔ کیا کہا؟ فقضی، حضرت خولا کو دیکھو، وہ خولا بنت ثعلبہ، ان کے پتی نے ان سے ایک بار غصے میں کہہ دیا انت علیہ کزار امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، کیا آج کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے تجھے؟ کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو؟ ہم لوگوں میں بھی ایسا ہو جاتا نا کبھی کبھی، بیوی بہت نخلے دکھائے، اماں بن رہی میری، کبھی غصہ ہو گئے بھک، جیسے میری ماں مجھ پر حرام تو بھی ہم حرام، بھک نہیں چھوئیں گے تجھے آج کے بعد۔ یہ جملے بہت خطرناک ہیں، ہم بول دیتے ہیں بڑی آسانی سے، لیکن بہت خطرناک ہے۔ خولا بنت ثعلبہ کے شوہر نے اوس ابن صامت نے جب یہ جملے کہہ دیے کہ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو چکی ہے، بعد میں بڑے پچھتائے تو خولا بنت ثعلبہ کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا۔ ایمان دیکھیے، خولا بنت ثعلبہ اللہ کے نبی کے پاس جاتی اور کہتی اللہ کے رسول میرے لیے راستہ نکالو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں جاؤ، اب تم ان کے اوپر حرام ہو چکی ہو۔ ہیں؟ حرام کیسے؟ کہا جاؤ، اب تم ان سے نہیں مل سکتی ہو، جیسے ماں کی خدمت کی جاتی ہے وہ تمہاری ویسے خدمت کریں گے۔ وہ بحث کرنے لگی، ضد کرنے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا اٹھو، تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو گھر سے واپس کر دیا۔ خولا بنت ثعلبہ نبی کے گھر سے باہر نکلی، نا امید، نراش، مایوس، لیکن دروازے سے نکلتی ہے، اللہ کے رسول کے دروازے سے لگا ہوا دروازہ مسجد نبوی کا ہے، مسجد نبوی کا ہے۔ اس نے مسجد نبوی کی چوکھٹ کو دیکھا، چوکھٹ کو دیکھتے ہی چیخ پڑی محمد، تیری چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ غور کرو ایمان کی طاقت کیا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ نا امید نہیں ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے گھر کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔
حدیث کے الفاظ میں وہ عورت مسجد میں داخل ہوتی ہے، ماں بہنوں سنو، اور چوڑیاں خریدنے والی ہو سنو، اور مارکیٹوں میں لپسٹک اور کریم اور پونڈز خریدنے والی ہو سنو، یہ تمہاری جیسی ایک عورت ہے خولہ بنت ثعلبہ، نبی کی چوکر سے نکلتی ہے تو مسجد میں گھس جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، پھر اکیلے اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتی ہے، الہ العالمین تیرے نبی کی چوکٹ بند ہو گئی تو کیا تیری تو کھلی ہے، اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال، اللہ میرے اور میرے پتی کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو، اگر میں نے اپنی بندی کے لیے راستہ نہ نکالا تو کون نکالے گا؟ جاؤ اور میرے حبیب سے میرے نبی کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر اور بتا دو کہ اللہ نے اس عورت کے لیے اور دنیا کے اندر قیامت تک کی تمام عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کے آئے، اللہ کی قسم خولہ بنت ثعلبہ بھی مسجد کے اندر دعا مانگ رہی ہے، ابھی اس کے آنسو گر رہے ہیں، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، ابھی اس نے دعا مانگنے کے بعد ابھی ختم نہیں کی، وہ دعاؤں میں روانی جاری ہے، وہ دعا پہ دعا مانگی جا رہی ہے، اور یہاں جبریل یہ آیتیں لے کے نازل ہوتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، اللہ نے اس لیڈی کی بات کو سن لیا، اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے ڈیبیٹ کر رہی تھی، جو آپ سے لڑ رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، وہ تشتکی الی اللہ، اور جب آپ نے اس کو بھگا دیا، ہٹا دیا، گھر سے باہر کر دیا تو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی، وہ تشتکی الی اللہ، وہ اللہ کو بھی پکار رہی، یعنی دعا کر رہی ہے۔ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، جاؤ اے نبی اس عورت کو بلاؤ، اور اس ایک عورت کے لیے میں نے قیامت تک کی ساری عورتوں کے لیے مسئلہ بدل دیا ہے۔ کہو جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی طرح کہہ لیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں، وہ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں دوبارہ، لیکن دوبارہ بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے مسلسل پے در پہ رکھنا پڑیں گے، کنٹینیو ریگولر، اور 60 روزے بھی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، 60 فقیروں کو یہ 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا ترتیب سے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہو تو پہلے غلام، یہ نہ ہو تو 60 روزے، 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو فقیروں کو کھانا کھلائیں، اور پھر وہ تمہاری بیوی، یہ سزا کے طور پر، لیکن راستہ تو نکالا، پہلے تو راستہ ہی نہیں تھا لیکن بعد میں راستہ تو نکال دیا، کم سے کم سزا متعین کر کے، اور سزا اس لیے متعین کیا تاکہ ہر وقت ہر آدمی اپنی بیوی کو اپنی اماں کی طرح حرام نہ کرتا رہے اپنے اوپر، اس لیے یہ سزا متعین کر دی۔ تو میرے بھائیوں، خولہ بنت ثعلبہ کا ایمان دیکھو، نبی کی چوکھٹ سے باہر تو کہتی ہے نبی تیری چوکھٹ بند ہوئی تو کیا رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے، یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ یہی خولہ بنت ثعلبہ جب لاٹھی ٹیک کر چلنے لگی، بہت بوڑھی ہو گئی، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، لاٹھی لے کے چلتی تھی، تو ایک دن حضرت عمر فاروق گھوڑے پر جا رہے تھے، خولہ بنت ثعلبہ نے کہا عمر گھوڑے سے نیچے اتر، میری بات سن۔ حضرت عمر گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور خولہ بنت ثعلبہ کے پاس پہنچ گئے پیدل، اور نیچے جھک کر کہتے ماں کیا کہتی ہو، سنایا کچھ بات بولی۔ حضرت عمر فاروق واپس آئے، لوگوں نے کہا امیر المومنین ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے، ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے، اور اس کے پاس جا کے جھک کر اس کے کان پہ اپنے کان لگا دیے اس کے ہونٹوں سے، آپ کہہ سکتے تھے میرے دربار میں ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے۔ حضرت عمر فاروق روتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، اس کو معمولی عورت مت کہو، یہ معمولی عورت نہیں ہے، جب نبی کا دروازہ بند ہو گیا تو اس عورت کی گفتگو کو عرش والے نے عرش پہ سنا ہے، یہ معمولی عورت نہیں ہے، جس کی زبان سے نکلنے والی دعا کو اللہ بھی ریجیکٹ نہیں کر سکا، اللہ نے اس کی دعا عرش پر قبول کی۔ عمر کی کیا مجال جو اس کی بات کو سننے کے لیے گھوڑے سے نہ اترے، عمر کی کیا ہمت جو اس کی بات کو سننے کے لیے گھوڑا نہ چھوڑے۔ ارے جب اللہ نے اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا تو عمر
اس کی بات کو ریجیکٹ کیسے کر سکتا ہے؟ جب 7ویں آسمان کے اوپر اللہ نے اس کی بات کو سنا تو عمر اس کی بات کو کیسے منع کر سکتا ہے، کیسے نہیں سن سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت، یہ ایمان کی طاقت ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پورا خطبہ میرا ایمان کے تعلق سے رہا ہے، اور پھر وہی لاسٹ میں وہی بات، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس ایمان سے اگر ہم اپنی بنیاد کو جوڑیں گے تو ہم ترقی کریں گے، بلندی پر جائیں گے، اور اگر اس ایمان سے اپنی بنیاد سے رشتہ اگر ہم ختم کر لیں گے تو پھر ہمیں ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی، پتنگ کی طرح کٹ کر ہم زمین پہ گریں گے اور ہمیں نوچ ڈالا جائے گا، آم کی طرح ہم آسمان پر نہیں جائیں گے، ٹوٹ کر زمین پر گریں گے اور ہمیں کھا لیا جائے گا، ہمیں لقمہ بنا لیا جائے گا۔ ایسی دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر پل پڑیں گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ایمان ہمارے اندر شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، مصلحت ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہر کام ہمیں حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔